بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ علم النحو کی تعریف کیا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے، اس کا موضوع لہو کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے علم النحو کی تعریف۔ عربی زبان میں علم النحو وہ علم ہے جس میں اسم فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کے آخر حرف کی حالت معلوم ہو۔ یعنی کہ عربی زبان میں علم النحو وہ علم ہے جس میں اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب، یعنی کہ اسم فعل اور حرف یہ اپنے اپنے جگہ پر جب آ جائے، اس کو جوڑ دیا جائے، اس کو اکٹھے کیا جائے اور اس کا ایک ترکیب بنایا جائے، تو اس جوڑ اور جملہ بنانے کو کیا کہتے ہیں؟ علم النحو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر کلمے کے آخر حرف کی حالت معلوم ہو اور ہر کلمے کی آخری حالت ہم معلوم کر سکیں کہ زیدن مرفوع کیوں ہے، زیدن مجرور کیوں ہے اور زیدن یہ مفتوح کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں سیکھیں گے۔ علم النحو کی یہی تعریف ہے۔ دوسرا اس نے بتایا کہ فائدہ اس کا کیا ہے۔ اس علم کا یہ ہے، فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے، یعنی کہ انسان عربی زبان بولنے میں جو بھی کوئی زبان ہوتی ہے اس کا اپنا گرامر ہوتا ہے، اس گرامر کے مطابق وہ زبان بولی جاتی ہے۔ اسی طرح عربی کا گرامر کیا ہے؟ وہ علم النحو ہے۔ عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے۔ مثلا زید، دار، دخل، پی، یہ 4 کلمے اس نے اس کی مثال دی ہے۔ اب ان 4 کلموں کو ملا کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ علم النحو سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے دخلا پہلے ہے اور ہم ایسے اس کو جملہ بنا لیتے ہیں، دخلا بالدار زید، یا دخلا زید بالدار، ٹھیک ہے۔ ان چاروں کو ہم نے ملا کے اس طرح ہم کریں گے، اس طرح ہم لکھیں گے۔ جیسے یہ ہے پہلے زید، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا دار، یہ ہو گیا دخلا، ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا پی۔ تو یہ 4 الفاظ ہیں، یہ 4 کلمے ہیں۔ اس کو ہم ترتیب سے اگر لکھتے ہیں تو اس سے ہم ایک جملہ بنا سکتے ہیں۔ جیسے پہلے یہ لیتے ہیں دخلا، پہلے لیتے ہیں دخلا، ٹھیک ہو گیا، پھر اس کے بعد پی، اور پھر اس کے بعد دار، ٹھیک ہو گیا، اور آخر میں جو لکھتے ہیں زید، صحیح ہے، زید، ٹھیک ہے۔ دخلا بالداری، یا بالداری، الف لام اس پر لگاؤ، بالدار زید، تو یہ ہو گیا ایک جملہ۔ اب ایسا بھی لکھ سکتے ہیں دخلا زید، دخلا زید بالدار، ٹھیک ہے، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو جملہ بنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمیں علم النحو سکھاتی ہے کہ ان چیزوں سے آپ نے ان الفاظ سے، ان کلموں سے آپ نے ایک جملہ بنانا ہے، تو کیسے بنائیں گے؟ ایسے 2 طریقوں سے بن جاتا ہے۔ دخلا فعل، زید فاعل، اور بالدار جار مجرور متعلق فعل کے ساتھ۔ تو یہ ہمیں کون سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں علم النحو سکھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا موضوع لہو کیا ہے؟ موضوع لہو اس کا یہ کلمہ اور کلام، ٹھیک ہے۔ یہ موضوع لہو کیسے کہتے ہیں؟ موضوع لہو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہم علم سیکھ رہے ہیں یہ کس چیز سے بحث کرتے ہیں، کس چیز سے بحث کرتے ہیں۔ جیسے یہ بحث کرتا ہے کلمہ اور کلام سے، یہ اور کوئی چیز سے بحث نہیں کرے گا، ہر چیز میں یہ کلمہ اور کلام سے بحث کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نے وہ تفصیل سے بتائی ہے کہ کلمہ اور کلام کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہے اور اس کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو اس نے ایک ایک چیز کی پھر تعریف کی ہے کہ کلمہ کیسے کہتے ہیں اور اس کے اقسام کتنے ہیں، اور یہ مصدر، جامد، مفرد، یہ ساری چیزیں اس میں کلمے میں آتی ہے۔ تو ہم ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ علم النحو کی تعریف ہم نے سیکھی ہے، اس کا فائدہ سیکھا ہے کہ فائدہ کیا ہے اس کا، اور اس کا موضوع لہو سیکھا ہے کہ موضوع لہو اس علم کا کیا ہے، کہ کس چیز سے بحث کرے گا۔ تو ہم نے یہ 2-3 چیزیں پہلے سیکھیں۔ اب آتے ہیں کلمہ و کلام کی طرف۔ کلمہ کیسے، جو اس نے خود بتائی، یہ علم النحو کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، نحومی وغیرہ نہیں ہے۔ جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں، یعنی عربی میں اس کو ما یتلفظ بہ الانسان، اس کا ترجمہ کیا اس نے۔ جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ اگر بامعنی ہے تو اس کا نام موضوع ہے، اگر بے معنی ہے تو محمل۔ اب ہم اس کو سیکھتے ہیں کہ یہ کیسے۔ پہلے ہم کیا کرتے ہیں، لفظ لیتے ہیں، لفظ، ٹھیک ہے، لفظ آیا، لفظ وہ ہے جو آدمی کی زبان سے نکلے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ۔ اگر یہ لفظ بامعنی ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں موضوع، ٹھیک ہے، اس کا ایک نام کیا ہے؟ موضوع۔ اس کو موضوع بھی کہتے ہیں، بامعنی لفظ ہے۔ اگر یہ لفظ بے معنی ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟
اس کو ہم کہیں گے محمل، ٹھیک ہے، اس کو ہم محمل کہیں گے۔ تو لفظ یا بامانہ ہوگا یا بے معنی ہوگا۔ اگر بامانہ ہے تو اس کو موضوع کہتے ہیں، اگر بے معنی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمل کہتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ عربی زبان میں پھر آگے کہتے ہیں عربی زبان میں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں۔ پھر اس نے کیا کیا؟ لفظ موضوع کے اقسام بتائیے، دو قسمیں بتائیے۔ لفظ موضوع جو ہے یہ والا، یہ ہمیں اب یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں۔ اس لفظ موضوع کی پھر دو اقسام اس نے بتائی ہے۔ لفظ موضوع دو اقسام ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے مفرد اور دوسرا ہے مرکب۔ ہم اس سے بات کریں گے مفرد اور مرکب سے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوا؟ لفظ ہے، لفظ کے پھر دو اقسام ہے، ایک بامانہ ہے جس کو موضوع کہتے ہیں، ایک بے معنی ہے جس کو محمل کہتے ہیں۔ پھر ہم بامانہ جو موضوع ہے اس لفظ کی بات کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اس کی دو اقسام، ایک مفرد ہے ایک مرکب ہے۔ یہاں تک اگر آپ سمجھ گئے ہو تو ہم آگے جا سکتے ہیں۔ پھر آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ مفرد کی اس نے تقسیم بتائی ہے۔ مفرد، پھر مفرد کی تعریف کرتے ہیں کہ مفرد اور مرکب تو ہم نے یہ تقسیم ہے، یہ اقسام ہے کس کی؟ موضوع کی، لفظ موضوع کی۔ جو ہم نے بامانہ والا لفظ موضوع ہے اس کی دو اقسام ہے، مفرد اور مرکب۔ پھر مفرد کی تعریف کرتے ہیں اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اب مفرد کا بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے لفظ کو، اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو معنی بتائے، صحیح ہے، وہ معنی بتائے تو اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ پھر کلمے کی اس نے تین اقسام بتائی۔ اب اس نے مفرد اور کلمہ، یہ دونوں چیزیں ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ مفرد کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ آگے کلمے کی بات کرے گا، مفرد کی بات اب نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو سارا یہ جو بڑی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ الکلمۃ لفظ جعل معنی مفرد، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلمے کے گرد گھومتی ہے۔ مفرد کی بات پھر یہ لوگ نہیں کرتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کلمے کی تین اقسام ہیں، اسم فعل حرف، کلمے کی، ان کلمے کی، تو یہ اس کا ہم نام ہے، اس کا یہ نام بھی ہے، اور مفرد دونوں اس کو کہتے ہیں۔ تو کلمے کی تین اقسام ہیں۔ پہلا قسم کیا ہے؟ اسم، پھر کیا ہے؟ فعل، اور پھر حرف۔ تو یہ تین چیزیں، یہ مفرد کی بھی قسمیں ہیں اور کلمے کی بھی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں ہو گئے۔ اب ایک ایک کی تفصیل کرتے ہیں کہ اسم کیسے کہتے ہیں، فعل کیسے کہتے ہیں، اور حرف کیسے کہتے ہیں۔ ہر ایک کی پھر مثال بھی دیتے ہیں، تو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے ملائے ہوئے معلوم ہو جائے، اور اس میں تین زمانوں میں تین زمانے کیا ہے؟ حال، ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اسم وہ لفظ ہے جو بغیر کسی کلمے ملائے ہوئے اس کا معنی معلوم ہو جائے، اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ کا نہ پایا جانا بھی موجود ہو۔ مطلب اسم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تین زمانے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی اسم ہے، جیسے مثال کس نے دیا ہے کہ رجل، ٹھیک ہے، رجل ایک اسم ہے۔ اس رجل میں ایسے کون سے اس میں ماضی ہے؟ نہیں ہے، ماضی اس میں نہیں ہے، حال بھی اس میں نہیں ہے، یہ کوئی حال نہیں بتا رہا کسی کا، مستقبل بھی نہیں ہے، کوئی مستقبل بھی نہیں بتا رہا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ اسم ہو گیا۔ ان تینوں، اور معنی بھی دے رہا ہے ایسا کہ رجل ایک آدمی، ٹھیک ہے، ایک آدمی، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایک اسم ہو گیا۔ پھر اس نے دوسرا مثال بھی دیا ہے کہ علم، ٹھیک ہے، علم بھی نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، اور ایک معنی بھی دیتا ہے کہ اور اس کا کیا ہے؟ مفتاح، تو یہ بھی ہے ماضی، حال، استقبال، یہ تینوں زمانے اس میں نہیں پائے جاتے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ پھر اس نے اس اسم کی تین قسمیں بتائی ہے، اسم کی تین قسمیں، تین اقسام، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا بتائی ہے اسم کی تین اقسام؟ ایک تو بتایا ہے جامد، ٹھیک ہے، جامد، یہ ایک نمبر ہو گیا۔ دو نمبر ہے مصدر، ٹھیک ہو گیا، اور کیا ہے؟ مشتق، ٹھیک ہو گیا۔ جامد، مصدر اور مشتق، یہ تین اسم کی اقسام ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب جامد کی تعریف کرتے ہیں کہ جامد کسے کہتے ہیں۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اسے کوئی لفظ بنتا ہو، جیسے رجل اور فرس وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ تو آسان ہے۔ جامد وہ ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہے، نہ اس سے کوئی لفظ بنتا ہے، جیسے رجل، فرس۔ اور مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں، جیسے نصر، ینصر، نصرا فہو ناصر، یہ آپ نے گردان سنا ہوگا۔ تو نصر یہ مصدر ہے، اور اس سے کیا بنتے ہیں؟ مزید گردانے وغیرہ، مزید جو الفاظ اس سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو. مشتق کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو. جیسے ضرب سے ضارب، نصر سے ناصر، یہ مشتق ہے. اس سے دوسرے الفاظ بن سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا اسم کی بات. ٹھیک ہے، اسم کی بات یہ ختم ہو گیا. اب آگے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. اب اسم میں تو ہم نے پڑھا کہ اس میں کوئی زمانہ نہیں پائے گا، لیکن یہاں پر ایک زمانہ دوسرے وہ کلمہ جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے ہوئے بغیر معلوم ہو جائے. دوسرے کلمہ اس کی ملانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں زمانہ پایا جائے گا. ٹھیک ہے، دو کلمے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہی معنی دے گا، اپنا اس کا مستقل معنی ہوگا، لیکن اس میں ایک زمانہ بھی پایا جائے گا. پہلے جو اسم کی بات تھی اس میں زمانے کی بات نہیں تھی. اس میں کہا گیا، ہم نے کہا کہ اس میں کوئی زمانہ نہیں پائے گا، نہ حال، نہ استقبال، نہ مضارع. اور اور اس میں زمانہ پایا جائے گا. جیسے نصرہ، ینصرو، ضربہ. نصرہ میں کون سا زمانہ ہے؟ ماضی کا. ینصرو میں مضارع کا ہے، مضارع استقبال کا. ضربہ یضربو، اس میں بھی ضربہ میں کیا ہے؟ ماضی کا ہے، اور یضربو میں کیا ہے؟ مضارع کا ہے. پھر یہ فعل جو ہے وہ اس نے 4 اقسام پہ تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے، فعل کا اس نے 4 اقسام بنائے ہیں. فعل کی 4 اقسام ہے اس نے، یہ علم النحو والے نے بتایا. ایک ہے ماضی، ٹھیک ہے، دوسرا ہے مضارع، تیسرا ہے امر، یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے، اور چوتھا ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 4 یہ جب بھی آئے تو آپ نے کیا کرنی ہے؟ اس کو فعل سمجھ لینا ہے کہ یہ فعل کی اقسام ہے. ٹھیک ہے، ماضی یہ بھی فعل ہے، مضارع یہ بھی فعل ہے، امر یہ بھی فعل ہے، نہیں یہ بھی فعل ہے. اور ان کی تعریف علم الصرف میں بیان ہو چکی ہے. یہ کہتا ہے کہ علم الصرف میں ہم نے اس کی تعریفیں کی ہے، تو آپ ادھر سے جا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی تعریف اتنی مشکل نہیں ہے. ماضی جو ماضی ہے، مضارع جو دونوں حال اور استقبال دونوں کو بتائے، امر جو جس میں حکم ہو، اور نہیں جس میں نہیں کا حکم ہو. بس یہ آسان جو ہے ماضی، مضارع، امر، نہیں کی تعریفیں ہیں. پھر آگے آتا ہے حرف کی بات. حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف وہ کلمہ ہے، جس نے خود بتایا ہے، حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو. حرف ایسا لفظ ہے جو ایک ایسا کلمہ ہے جو کیا ہے؟ جیسے کہ من، یہ کسی دوسرے کلمے کے ملائے ہوئے بغیر آپ اس کا معنی نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، یا جب تک ان حروف کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملے ان سے مستقل معنی حاصل نہ ہوگا. جیسے خرجہ زید من الدار، دخلا امر فی المسجد. تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہو کہ من الداری، من، ادھر من جو آیا ہے اس کو ہم اس کا معنی تب ہم کریں گے جب اس کے ساتھ دار ملا ہوگا. اگر اس میں خرج زید دار، جو خرج زید من، تو من آیا ہے، لیکن من کیا؟ جب اس کے ساتھ دار آیا، من الداری، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کا جملہ، اس کا معنی تمام ہو گیا. وہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ خرج زید من الدار، زید گھر سے نکلا. ٹھیک ہے، دخلا امر فی المسجد، ادھر پی ہے، تو پی کا معنی تب تک سمجھ نہیں آتا جب تک اس کے پیچھے یہ المسجد ہم نے نہیں لگایا. جب مسجد لگایا تو اب ہم کیا ہو گیا یہ، اب اس کا معنی تمام ہو گیا. پھر اس نے حرف کی بھی 2 اقسام بیان کی ہے. حرف کی 2 اقسام. حرف کی کتنے اقسام ہیں؟ 2. ایک ہے عامل اور دوسرا ہے غیر عامل. ٹھیک ہے،